لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابو القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فوائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پر محمد وعلى پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو جشن ثانی زہرا سلام اللہ علیہا میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ میں سب سے پہلے آپ تمام مومنین و مومنات کی جانب سے بارگاہ مقدس امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف میں تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ جس بی بی سلام اللہ علیہا کی ولادت کی شب ہے، کائنات میں کسی اور کو مجال نہیں ہے کہ یہ لقب اس کے لیے بولا جائے۔ کون ہے کائنات میں جس کو کہا جائے ثانی زہرا؟ ہے کائنات میں کوئی ذات جس کے لیے یہ لفظ معمولی لفظ نہیں ہے؟ تو اگر یہ لفظ پر آدمی غور فرمائے زہرا کیا ہے، پھر آپ کہیے ثانی زہرا، عجیب مرحلہ ہے۔ یعنی میں تھوڑا سی یہ لفظ چونکہ بولا جاتا ہے، یعنی دوسری فاطمہ، دوسری فاطمہ، دوسری زہرا، وہ جو وجہ خلقت ارض و سما ہے وہ ہے زہرا، اور آپ زینب اولیاء مقام کو کہتے ہو ثانی زہرا۔ یہ کس قدر بابرکت اور باعظمت ذات ہوگی کہ جس کے لیے یہ لقب مناسب نظر آتا ہے کہ کہا جائے ثانیۃ الزہرا یا نائبۃ الحسین۔ یہ القاب ہے بی بی کے، حسین کی نائب یا شریکۃ الحسین، یہ وہ القابات ہیں۔ خدا کی قسم خالی آدمی غور کرے، ثانی زہرا، نائبۃ الحسین، شریکۃ الحسین، یہ وہ القاب معمولی نہیں ہے کہ آپ کسی کو شریکۃ الحسین کہہ دیجئے، آپ کسی کو نائبۃ الحسین کہہ دیجئے۔ یہ ذات ہے جس کی آمد پر بعض روایات میں ہے کہ جب پیغمبر اکرم باہر تشریف رکھتے تھے، یعنی پیغمبر اکرم مدینے میں موجود نہیں تھے جب بی بی سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی ہے، اور جب پیغمبر آئے بیت سیدہ سلام اللہ علیہا میں، اور جب پیغمبر کی بارگاہ میں اس بی بی کو پیش کیا گیا تو پیغمبر اکرم نے مولا متقیان کو مخاطب کر کے کہا، یا علی کیا نام رکھا ہے اس بچی کا؟
تو مولا کائنات نے فرمایا کہ ہم اپنے آپ کو رسول پر مقدم نہیں کرتے، یعنی رسول نام تجویز کریں، تو پیغمبر اکرم نے فرمایا میں بھی اپنے آپ کو خدا پہ مقدم نہیں کرتا۔ اب نام وہاں سے آئے گا۔ روایت میں ہے کہ جناب جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کا نام زینب رکھتا ہے، یعنی نام بھی من جانب اللہ ہے اس بی بی سلام اللہ علیہ کا زینب۔ اور یہ خود نام آپ حضرات نے کئی مرتبہ وضاحت سنی ہے، اپنے باپ کی زینت، یعنی یہ بچی کون ہے جسے زین علی کہا جائے؟ علی کون ہے؟ یعصوب الدین، امام الدین، امام المتقین، امیر المومنین، غر المحجلین، یعنی تمام دین کی زینت کا نام علی۔ زینب کو آپ کہتے ہو زین علی، یعنی علی کی زینت کی معمولی مرحلہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم آدمی غور کرے کہ یہ بی بی ہے کون، جس کی شان، جس کی منزلت، جس کا مقام۔ بعض علماء آیت اللہ مامکانی نے ایک کتاب لکھی جناب زینب پر، بہت حسین انداز میں شروع کیا، الزینب وما الزینب وما ادراک ما الزینب۔ یہ ان کی کتاب کی ابتدا ہے، زینب اور کون زینب اور کون جانے کی زینب کیا ہے۔ تو جو فرمائے الزینب ما الزینب وما ادراک ما الزینب، زینب کون ہے، کون جانے کہ جس کے لیے یہ مرحلے ہیں۔ بعض روایات میں کہ پیغمبر کے آغوش میں جب یہ بچی آئی ہیں اور شہزادی سلام اللہ علیہ کے بوسے لیے پیغمبر نے اور آنسو بہانا شروع کیا، تو صدیقہ طاہرہ نے فرمایا بابا رونے کی وجہ؟ وہاں پر جو جملہ کہا پیغمبر نے فرمایا کہ جتنے بھی مصائب اس کے بھائی پہ ڈھائے جائیں گے، یہ بچی وہ ہوگی جو ہر مصائب میں شریک ہوگی۔ یہ شریکت الحسین کا معنی سمجھیے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جتنے بھی مصائب اس کے بھائی پہ ڈھائے جائیں گے، یہ وہ بچی ہے جو ہر مصائب میں اپنے آپ کو حسین کے غم میں شریک کرے گی، تب جا کر کوئی شریکت الحسین بنتا ہے۔ یہ خاتون واقعاً خدا کی قسم کون ہے؟ میں ایک چیز عرض کروں، جو بھی کائنات میں دین پر عمل کرتا ہے اور دیندار ہے، ہر دیندار پر، میں بہت سی خواتین کے احسان دین پر، جناب خدیجہ کے احسانات کو ناقابل فراموش ہیں، لیکن دو خاتون ایسی ہیں کہ جنہوں نے جب دین پر آفت آئی ہے اور امام وقت کی ماموریت خاموش رہنے کی تھی، تو وہاں پر یہ دو خاتون پورا مرحلہ طے کرتی ہیں، ایک زہرا دوسری زینب۔ آپ دیکھ لیجئے تاریخ، وہ جو مولا کی خاموشی کا زمانہ جہاں حضرت کا امتحان خاموشی میں، حضرت کا امتحان کس میں ہے؟ خاموشی میں۔ وہاں کون بھی قیام کرتی ہے؟ جناب زہرا۔ مولا امام سجاد کا قیام خاموشی ہے، وہاں پر کون بھی قیام کرتی ہے؟ جناب زینب۔ اب شاید ثانیہ زہرا کا معنی تھوڑا قریب جا کر آپ دیکھ لیں، وہی کردار وہاں شہزادی سلام اللہ علیہ مولا کائنات کی حفاظت پر معمور ہیں، یہاں جناب زینب امام سید سجاد کی حفاظت پہ معمور ہے۔ یہاں جو کچھ بھی آپ کبھی غور کریے نا، آپ بعض چیزیں ہمارے مسائل میں پڑھے، جس طرح شہزادی سلام اللہ علیہ جب مولا پر ان ظالموں نے حملہ کیا، شہزادی نے کیا کیا معلوم ہے؟ شہزادی نے مولا کائنات پر اپنے آپ کو ڈال دیا اور مولا کے دامن کو پکڑ لیا، اور وہ اتنے ضرب و شتم جو شہزادی پہ ہوئے وہ اسی وجہ سے۔ آپ یہاں پر مرحلہ دیکھیے اور آئیے شام غریبہ دیکھیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو۔ راوی کہتا میں نے دیکھا جلتے ہوئے خیمے میں ایک بیوی نے اپنے آپ کو ڈال دیا، صرف اس لیے کہ امام نے وقت کو بچا لا۔ یہ کردار نہیں ملتا آپ کو۔ ثانیہ زہرا کا معنی سمجھیے، یعنی دفاع امام میں اپنے پورے وجود کو جو ذات نچھاور کر دے، اسے یا زہرا کہتے ہیں یا ثانیہ زہرا کہتے ہیں۔ یہ عظیم ہستی، یہ عظیم ہستی، خدا کی قسم۔ آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے مرحلے کو سمجھیے
کہ کیا ذات ہے بی بی سلام اللہ علیہ کی۔ میں ابتدا کروں تاکہ کچھ پیغام اور میسج بھی آج کی شب ولادت ہمیں حاصل ہو۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیے اگر کوئی ذات، کوئی شخصیت سامنے آتی ہے اور کوئی انسان بافضیلت بنتا ہے تو تین چیزوں کے رول بہت اہم ہوتے ہیں، تین چیزیں اپنا کردار بہت زیادہ ادا کرتی ہیں۔ ایک وراثت جس کو آپ نسب کہہ لیجئے، ایک محیط جس کو آپ ماحول کہیے، اور ایک چیز جو بہت اہم ہے یعنی وراثت، محیط، اور تیسری چیز جو یہاں پر انسان کے اندر ہونا بہت ضروری ہے اور جو شہزادی سلام اللہ علیہ میں بدرجہ اتم موجود ہے، وہ تیسری چیز جو واقعاً میں بھی انشاءاللہ عرض کروں گا، کبھی کبھار اس کو غلط معنی میں نہ لیا جائے۔ وراثت یعنی اچھا باپ، اچھی ماں، محیط یعنی اچھا ماحول، تیسری چیز جو اہم ہے وہ ہے تربیت، کہ کون تربیت کرے۔ اگر انسان کو بافضیلت بننا ہے نا تو یہ تین چیزیں، اچھے ماں باپ یعنی جس کو آپ نسب یا وراثت کہہ لیجئے، محیط ماحول کہیے، تربیت تیسری چیز۔ یہ اور باتیں ان میں کبھی کبھار ہوتا ہے، ایک ماں باپ اچھے ہیں بیٹا خراب نکل گیا، کبھی ماحول نسب پر مقدم ہو جاتا ہے وہ زیادہ اثر کرتا ہے، کبھی ہو سکتا ہے ماں باپ خراب ہو بیٹا اچھا نکل جائے محیط کی وجہ سے، کبھی ہو سکتا ہے تربیت جو ہے ایسی ہو جائے، ایک ایسے استاد کے پاس چلا جائے، ایک ایسے انسان کے پاس چلا جائے کہ اس کا محیط یعنی ماحول بھی خراب تھا، نسب یعنی ماں باپ بھی بہت متدین نہیں تھے لیکن یہ اولاد بہت متدین ہے۔ لیکن اگر یوں ملا کر دیکھیں تو یہ تین چیزوں کا اثر بہت زیادہ ہے، تربیت کا، ماحول کا، اور کس ماں باپ سے یہ انسان تعلق رکھتا ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت اہم چیز ہے۔ آپ نسب آئیے، اب میں شہزادی سلام اللہ علیہ کے ماں باپ کے بارے میں تو گفتگو نہیں کروں گا نا، کہ آپ کو بتاؤں کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کے والد امیر کائنات، کون گفتگو کر سکتا ہے اس ذات کے بارے میں، یا ماں کے بارے میں کون آ کر گفتگو کرے گا جسے پیغمبر نے کہا ہو کہ یہ ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں ہے، یہ سیدۃ نساء العالمین، یہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، یہ صدیقۃ الکبریٰ، یہ ہے ماں باپ۔ پھر اس کے بعد ماحول، محیط، یہ ایک میسج دو بریکٹ میں، کبھی کبھار ماں باپ بھی ٹھیک ہے، ہم نے گھر کا ماحول وہ دینی نہیں بنایا۔ ہمارے گھر کا ماحول، میں نے ایک جگہ پر عرض کیا تھا کہ ہم لائٹوں پہ زیادہ فکر کرتے ہیں کہ اچھی چیز ہے کہ گھر میں روشنی کم نہیں ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والے پڑھ سکیں، لیکن ایک روشنی دل کے لیے بھی چاہیے، اس لائٹ کا بھی انتظام کیا جائے۔ بعض اوقات گھر میں ہر طرف لائٹیں لگی ہوتی ہیں لیکن اہل دل کے لیے وہ گھر اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس گھر میں وہ معنویت، وہ خاص اسلامی ماحول جو ہونا چاہیے وہ نہیں ملتا۔ لیکن آپ صدیقہ طاہرہ کو دیکھ لیجئے، جناب زینب سلام اللہ علیہ جس محیط میں ہیں، جس گھر میں، وہ گھر کون سا ہے؟ اس گھر کے بارے میں کچھ سرکار سید الشہداء نے 28 رجب کو کیا کہا؟ اِنَّ أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلِفُ الْمَلَائِكَةِ وَمَحْبِتُ الرَّحْمَةِ، ہمارا گھر کون سا ہے؟ اہل بیت نبی نہیں ہیں، ہم اہل بیت نبوت ہیں، توجہ فرما دیں۔ پھر میرا گھر جو ہے ایک رسول نہیں ہے، یہاں سے رسالت کا سلسلہ ہی یہاں سے چلا ہے، معدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، میرا گھر وہ نہیں ہے جہاں اتفاقی طور پر ایک دو مرتبہ ملائکہ آئے ہوں، نہیں، ہر روز ہر پہر یہاں ملائکہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ومحبت الرحمہ، رحمت نے جہاں پر اپنا مسکن بنا لیا ہے وہ میرا گھر ہے، اس پاک گھر میں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ بعض وہ گھر ہیں جن کے لیے اللہ نے اجازت دیا ہے کہ وہ بلند ہوں اور وہاں ذکر الہی ہو۔ بعضوں نے سوال کیا یا رسول اللہ ای بیوت ھذہ، یہ کون سے گھر ہیں جن کے بارے میں قرآن باتیں کر رہا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا یا بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھروں کی بات ہے۔
فاشار، ایک شخص اٹھا، اس نے اشارہ کیا صدیقہ طاہرہ کے گھر کی جانب، احیا من ہی، یہ گھر بھی انہی گھروں میں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا نام ہیا من افاضلہا، بیوت انبیاء میں جو سب سے افضل گھر ہے وہ علی و فاطمہ کا گھر ہے۔ بس محیط اتنا پاک ہے کہ انبیاء کے گھروں میں جو سب سے افضل ہے وہاں پہ یہ بچی پروان چڑھ رہی ہے۔ اور آج وراثت عرض کی آپ کی خدمت میں، محیط عرض کی آپ کی خدمت میں، تربیت کس نے کیا؟ میں آپ کی خدمت میں اگر ایک چیز عرض کروں، 5 معصوموں نے زینب کبریٰ کی تربیت کی ہے۔ کس نے تربیت کی ہے؟ 5 معصوموں میں۔ اور آج پوری گفتگو انشاءاللہ ہر معصوم کی ایک صفت کی نیابت جناب زینب کربلا میں کر رہی ہیں۔ پنجتن پاک نے تربیت کیا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی، اور ہر معصوم سے ایک خصلت اور ایک صفت کی نیابت کربلا سے شام تک زینب کبریٰ نے کیا۔ پیغمبر اکرم بھی جناب زینب کی تربیت میں دخالت رکھتے ہیں، امیر کائنات بھی، صدیقہ طاہرہ بھی، حسنین علیہ السلام بھی۔ آپ آئیے، پیغمبر سے جو صفت وراثت میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ملی اس کا نام کیا معلوم ہے؟ عقیلہ بنی ہاشم، یعنی عقل و فہم۔ عقل و فہم پیغمبر جو وراثت میں ملی اور جس کی نیابت جناب زینب نے کربلا کے دشت میں کیا ہے، اس صفت کا نام عقل و فہم ہے۔ اور آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقیلہ بنی ہاشم۔ عقیلہ بنی ہاشم، میں خود ایک مرحلے تک آپ کی خدمت میں کیا کوئی چیز چھپانے کی ہو کہ عقیلہ کا معنی ایک مدت تک میں سمجھتا تھا عربی میں ایک قانون ہے، جیسے اگر میل اور فیمیل کو بنایا جاتا ہے تو مطلب ہم لوگ کہتے ہیں صغیر، عربی میں کہتے ہیں صغیر، یعنی چھوٹا اگر کوئی لڑکا ہو تو کہتے ہیں صغیر، کوئی اگر فیمیل ہو تو اس کو وہاں پر ایک تے بناتے ہیں صغیرتن، تو یہ فیمیل کے لیے ہو جائے، یعنی صغیر میل کے لیے ہو جاتا ہے، صغیرتن فیمیل کے لیے۔ مجھے خود ایک زمانے تک یہ سمجھ میں آتا تھا عقیل میل کے لیے ہے، عقیلہ جو ہے وہ فیمیل کے لیے۔ بعد میں تھوڑا تحقیق ہوئی تو پتہ چلا یہ جو تا آیا ہے آخر میں یہ میل اور فیمیل کو بتانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ایک تا عربی میں گرامر میں آتا ہے جب کوئی چیز کسی میں بہت زیادہ ہو، میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا یا کری لوں، یاد رہے گا تو کام آئے گا، جس کو آپ کہتے ہیں مبالغہ۔ جیسے ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں عالم، کسی کو آپ کہتے ہیں علامہ، تو یہ تا جو علامہ میں ہے یہ مؤنث والی تا نہیں ہے، یہ جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو تو آپ اس کو کہتے ہیں علامہ۔ یہ جو شہزادی سلام اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے عقیلہ، یہاں پر وہ تا علماء فرماتے ہیں تائے مبالغہ ہے، یعنی زیادتی عقل کی دلالت ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں؟ اور آسان کروں آپ کی خدمت میں، ایک آدمی راستہ چلتا ہے چراغ لے کر چلتا ہے تو یہ آدمی بھی بھٹکتا نہیں، چونکہ چراغ ساتھ میں نا کھڈے میں نہیں گرتا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں چراغ ہے، تو کہتے ہیں نور کے ساتھ ہے۔ لیکن ایک آدمی خود نورانی ہے، پتہ نہیں دو باتیں واضح ہوئی یا نہیں؟ ایک مرتبہ میں چراغ کے ساتھ چلوں تو نور کے ساتھ چل رہا ہوں، ایک آدمی خود اتنا نورانی ہے، یعنی قرآن کی تعبیر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ نور پر سوار ہے۔ اور آسان کروں، میں چراغ لے کر چلوں تو ٹھیک ہے نور کے ساتھ ہوں، سورج بھی نور کے ساتھ آتا ہے، لیکن سورج نور کے ساتھ آتا ہے یا سورج سے نور نکلتا ہے، دونوں مرحلوں میں فرق ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں یہ بات میں سمجھا سکا یا نہیں؟ عقیل یہاں تک ٹھیک ہے کہ یہ عقل کے ہمراہ ہے، عقیلہ یعنی جو منشأ عقل ہے، نہ یہ کہ عقل کے ساتھ ہے بلکہ سوار عقل ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والد۔ اب اس لفظ کو جب بولا جائے تو آپ کو یاد ہو عقیلہ بنی ہاشم، اس عقل کی نمائندگی کون کر رہی ہیں؟ جناب زینب کربلا کے دشت میں کر رہی ہیں۔
جواب دیا واقعی نا. آپ دیکھیے کتنا مشہور لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم. اس کے وہ وراثتی مرحلہ ہے یہ پیغمبر سے. اور اس کو بھی ذہن میں رکھیے, شاید ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جائے کہ خوب جناب زینب سلام اللہ علیہ اس ماحول میں پڑھی, اس طرح پڑھی, ان کے یہ فضائل اسی وقت ہوتے. دیکھیں خدا اگر آپ کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو آپ کے اندر وہ قابلیت ہو. پتہ نہیں بات واضح ہوگی. آسمان سے پانی تو ہر جگہ نازل ہوتے ہیں, لیکن ہمیشہ پھل کہاں نکلتا ہے؟ جس زمین کے اندر صلاحیت ہو وہاں نکلتا ہے. پتھروں پر بارش ہو وہاں دانے نہیں اگتے کیونکہ ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے. یہ محیط, تربیت, وراثت سب اپنی جگہ, لیکن اس ذات میں وہ قابلیت تھی کہ یہ بن کر زینب آئی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد فرما رہے. یہ وہ مرحلہ ہے. یعنی یہ میں جلدی وہ پانچوں صفات آپ کی خدمت میں عرض کروں جو پنجتن پاک کی نمائندگی ہو رہی ہے. کہاں نمائندگی ہو رہی؟ پنجتن پاک کی نمائندگی کون کر رہا ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ. عرض کیا عقل پیغمبر کی نمائندگی یہاں جناب زینب کر رہی. ایک چیز جو مولا کائنات سے وراثت میں ملی وہ ہے شجاعت. شجاعت کی بھی نمائندگی ہے بی بی سلام اللہ. میں بھی وہ مرحلے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شجاعت زینب در حقیقت وہی شجاعت علوی ہے. علی کی بیٹی کے علاوہ یہ شجاعت کوئی دکھا ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ ذات آئے شجاعت علی کی نیابت کرے. آپ مرحلے کو دیکھ لیجیے, خدا کی قسم یہ شجاعت کوئی معمولی ہے. میں کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ مرحلہ دیکھیے, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مثلا جناب زینب سرائی وہ باتیں جب پڑھو تو آنکھوں میں آنسو بھی آتے, چونکہ مسائل بھی ہے, فضائل بھی یہی ہے. قافلہ کربلا سے چلا کوفے آیا. کوفے کا ماحول کیسا؟ جیت کا ماحول ہے. ایک جیت کا ماحول, نشے میں چور, حاکم اپنے نشے میں چور, مست اس کو لگ رہا ہے کہ میں نے قرآن کو بھی مٹا دیا, وارث سے قرآن کو بھی مٹا دیا. روایت میں نے دیکھا جب شہزادی سلام اللہ علیہ دربار میں آئی ہیں, شہزادی سلام اللہ علیہ جیسے داخل ہوئی. اب دیکھیے زبان کے جو حملے ہوتے ہیں نا بڑے سخت ہوتے ہیں, اور وہ بھی ایک ایسی بیوی جو 72 داغ دیکھ کر آ رہی ہے. شاید وہ مرحلے خدا کی قسم ہم آپ درک نہیں کر سکتے. ہمارے گھر کی عورتیں باحجاب اگر مردوں کے ہجوم سے نکلے نا وہ بھی ہم کو تھوڑا گوارا نہیں ہوتا کہ مرد درمیان میں ہوں, بانقاب باحجاب یہ عورتیں وہاں سے گزرے, وہ بھی ہم کو تھوڑا سے برداشت نہیں ہوتا. شہزادی سلام اللہ علیہ کی عفت و حیا کی میں بھی بات کروں گا. وہ مرحلہ کتنا تھا مجھ جیسے ناقص العقل کی بات ہے ہی نہیں کہ میں درک کر سکوں کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کا عفت و حیا کتنا تھا. بس آپ سمجھیے شہزادی دربار میں آئی, یہ ملعون زخم زبان دینا چاہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی فضحکم وقتل رجالکم وَأَقْذَبَ أُحْدُوثَتَكُمْ. 3 زخم زبان ہے. شجاعت کو پیش کر رہا ہوں. یہ شجاعت ہر کسی کے بس کی بات نہیں. یہ معلوم کرے تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے تمہیں رسوا کیا, جس نے تمہیں ذلیل کیا, جس نے تمہارے مردوں کو قتل کیا. وَأَقْرَبَ أُحْدُوثَتَكُمْ, جس نے تمہارے جھوٹ کو لوگوں پر عیاں کر دیا. آپ توجہ فرمائیے, ایک بیوی جو اسیر ہو کر آئی ہو. میں آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کروں, ابن زیاد بہانہ ڈھونڈ رہا تھا اس رائے کربلا کو قتل کرنے کا. یہ ذہن میں رکھیے گا, اس رائے کربلا کو قتل کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈے جا رہے تھے. لہٰذا یہ زخم زبان بی بی سلام اللہ علیہ کے سامنے کیا کہ تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے تمہیں رسوا کیا, تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے تمہارے جھوٹ کو لوگوں پر عیاں کیا, تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی جس نے تمہارے مردوں کو قتل کیا. اب یہاں پر اگر میں پھر عرض کر رہا ہوں, میری جہاں تک اگر یہاں کوئی شجاعت علوی نہ رکھتا ہو نا تو یہاں جواب نہیں بنتا, یہ جواب دے ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ وہی جواب دے گا جو شجاعت علی کا وارث ہوگا. یہاں پر بی بی سلام اللہ علیہ کھڑی ہوتی, فرماتی الحمدللہ الذی
اکرمنا بنبیہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے ہمیں عزت اور مقام عطا کیا، اپنے نبی کو ہم میں سے قرار دیا۔ دیکھیے جواب دیکھیے، الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ المصطفیٰ وطہرنا من الرجس تطہیرا، تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے ہر برائی کو، ہر پلیدی کو ہم سے دور رکھا۔ یہ جواب ہے کہاں پر؟ میں آپ کی خدمت، جہاں مردوں کی زبان لکنت کرتی تھی ابن زیاد کے سامنے، وہاں شہزادی سلام اللہ علیہ اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ شجاعت علویہ کی نیابت فرما رہی ہیں کہ تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے محمد کو ہم میں سے قرار دیا، تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے ہمیں اس طرح پاک رکھا جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور اس کے بعد شہزادی فرماتی وَإِنَّمَا الْمُفْتَحِزْ، میں تجھے بتاتی ہوں کہ رسوا اور ذلیل کسی کو کہتے ہیں۔ انما الفاضح الفاسق والکاذب الفاجر، اصل میں رسوا فاسق ہوتا ہے، اصل میں جھوٹا فاجر ہوتا ہے، وہ غیرنا، اور نہ ہم فاسق ہیں اور نہ فاجر ہیں۔ اس دربار میں وہ کسی کی مجال آ کر کہہ دے ابن زیاد کو کہ تو فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، رسوائی تیرا مقدر ہے، تو ہم سے کہاں موازنہ کرتا ہے؟ یہ فقط علی کی بیٹی کہہ سکتی ہے، فقط علی کی بیٹی کہہ، کسی کی مجال نہیں آ کر یہ شجاعت علوی کا کوئی مظاہرہ کرے۔ کہاں پر شہزادی نے شجاعت علوی کا مظاہرہ کیا؟ آپ دیکھو دربار یزید میں، آپ معمولی مرحلہ نہیں، خدا کی قسم یہ مصائب ہے، فقط مصائب ہی نہیں، رخساروں پہ تماچے لگے، یہ مصائب، اس سے زیادہ سخت مصائب بی بی سلام اللہ علیہ کے لیے دربار یزید میں جانا ہے۔ وہاں پہ کسی کی مجال ہو تو آ کر کہہ دے۔ یزید کو آپ جانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے مرد جب آتے تھے تو ان کو لگتا تھا چاپلوسی میں کیا کہہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ چھوٹا لقب ہو جائے اور ہمارا سر الگ ہو جائے۔ میں نے ایک جگہ روایت دیکھا، عمر عاص نے کچھ لوگوں کو شام بھیجا تھا، ایک جماعت کو کسی کام سے، اور کہا کہ جب تم لوگ امیر شام کے پاس جانا تو اس کو خلیفت رسول اور امیر المومنین وغیرہ مت کرنا، سیدھے نام لے کر سلام کرنا۔ لیکن جب یہ مجموعہ آیا، انہوں نے دیکھا اس کی تلواریں ایسے یہ وہ، جن لوگوں نے سلام کس طرح کیا معلوم ہے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ تاریخ میں مرحوم ہے، ان لوگوں نے سلام اس کو کس طرح کہ چاپلوسی میں کہیں کچھ کم نہ رہ جائے، کہ ہمارا سر جو ہے تن پہ نہ رہے۔ اسی دربار میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، جب کان آپ کا عادی ہو جائے نا، جی حضور، جناب والا، بادشاہ سلامت، ہماری جان فدا، یہ وہ، ایسے وقت میں ایک بی بی آئے جو اسیر ہو اور آ کر کہ یبنت طلقاء، اے آزاد کر دے کے بیٹے، امن العدل، کیا یہ عدالت ہے؟ یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یبنت طلقاء، اے غلام زادے، یعنی پوری تاریخ بی بی سلام اللہ، یہ جملہ کبھی کبھار آپ یہ مت سمجھیے جذباتی جملہ تھا، نہیں، یہ بڑا، میں نے کہا نا، عقیلہ ہے۔ جو جملے استعمال کر رہی ہیں شام میں، انہیں معلوم ہے کہ کون سا جملہ کہاں استعمال کرنا۔ پورا شام میں یہ منظر بنایا گیا تھا کہ پیغمبر کا ہم سے قریبی کوئی رشتہ دار نہیں تھا، بی بی کے ایک جملے نے بتا دیا، تمہارے اسلام کی ہم خبر دے دیتے ہیں کہ جب فوج مسلمان نے حملہ کیا اور تم آئے مجبور ہو کر میرے نانا کے پاس، اس وقت میرے نانا نے فرمایا جاؤ انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ میں اسی تاریخ کی خبر دینے آئی ہوں کہ جو طلقاء ہیں وہ آ کر بیعت کا مطالبہ ان سے کر رہے ہیں جو وارثان دین ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ من العدل، کس کی مجال آ کر اس دربار میں گئے؟ ہے کسی کی مجال؟ پھر وہاں پر اس دربار میں آ کر ایک بی بی کہے کہ قیدک وسعیک وجاہد نصبک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ بھائی کسی کی مجال؟ خدا کی قسم جس دربار میں لوگوں کے ہاتھ پیر کاپ رہے ہوں، وہاں بی بی سلام اللہ علیہ فرمائے کہ قیدک وسعیک وجاہد نصبک، جو بن پڑے وہ تو کر لے،
فواللہ لا تمہو ذکرنا، تو یہ چاہتا ہے ہمارے سروں کو نیزے پہ رکھ کر ہمارا ذکر ختم کر دے گا، تو خدا کی قسم حسین کی بہن قسم کھاتی ہے فواللہ لا تمہو ذکرنا، نہ ہمارا ذکر ختم ہوگا نہ قرآن کی وحی ختم ہوگی۔ یہ فقط علی کی شجاعت بول سکتی ہے، یہ وہی ذات ہے جو وارث شجاعت علی ہے۔ بس آپ دیکھ لیجیے کتنی عمر حل ہے خدا کی قسم۔ میں نے بعض روایات دیکھا، آپ سب نے یہ سب جملے، مجھے نہیں چاہیے شب ولادت پڑھنا، لیکن میں کیا کروں، میں بی بی سلام اللہ علیہ کی صفت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو ایک ملعون نے کنیزی میں مطالبہ کیا، تو جناب سکینہ سلام اللہ بی بی جناب زینب سے مخالف، ایک پناہگاہ ہے جناب زینب کا، پھوپھی اماں اب اسارت کے بعد کنیزی بھی برداشت کرنا ہوگا۔ تو جناب زینب نے کہا بیٹی گھبراتی کیوں ہو، یہ جھوٹا ہے، اس کا والی بھی جھوٹا۔ یہ جملے ہیں بی بی سلام اللہ علیہ کے دربار میں۔ اس وقت یزید نے کہا کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں بی بی سلام اللہ علیہ، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ جو ظاہر دین کا لبادہ بھی اگر تم نے اوڑھا ہے وہ بھی تمہیں اتارنا پڑے گا اگر اس مرحلے تک آؤ گے۔ اور اس کے بعد اس ملعون نے جب ایک جملہ کہا نا، کہا تم اسی طرح خارج ہو دین سے جس طرح تمہارا بھائی خارج ہے، جس طرح تمہارے باپ خارج ہیں۔ اس وقت بھی سلام اللہ علیہ نے فرمایا کس دین کی بات کرتے ہو، اگر دین محمدی کی بات کرتے ہو تو دین محمدی کی بنیاد میرے بابا نے رکھی ہے۔ آج یہ دین جو تم تک پہنچا ہے، بعض روایات میں کہ وہ ملعون اس نے یزید سے کہا ہوا کیا، کچھ فیصلہ ہوا؟ یزید نے اسے خاموش کیا، ڈاٹا کا اس سے زیادہ ہمیں ذلیل کرانا چاہتے ہو؟ یہ وہ شجاعت زینبی ہے، کون جانے گا۔ یہ دوسری صفت جو جناب زینب سلام اللہ علیہ پورے کربلا سے شام تک اس صفت میں نیابت کر رہی تھی مولا متقیان کی۔ ایک تیسری صفت جو پنجتن پاک میں سے تھی جس کی نیابت صدیقہ جناب زینب کر رہی تھی، وہ حیا اور عفت ہے۔ یہ صفت کس کی آپ سب جانتے ہیں، اس کی نیابت کہاں سے آئی ہے؟ یہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی وہ صفت حیا و عفت ہے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پوری نیابت کی ہے اس صفت حیا و عفت کی۔ آپ دیکھ لیجئے، میں دیکھ رہا تھا ایک شخص ہے ابو یحییٰ مازنی کر کے، وہ کہتا ہے 7 سال تک میں حضرت علی کا پڑوسی تھا، یعنی دیواریں ہماری ملی ہوئی تھی، لیکن ایک مرتبہ بھی چہرے پہ نظر پڑنا تو دور کی بات ہے، میں نے صدیقہ زینب کی آواز بھی نہیں سنی۔ آپ دیکھ لو حیا و عفت کا وہ مظاہرہ ہے، خود بعضی جگہ پہ ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے اور واقعی روایات میں ملتا ہے کہ جب شہزادی شب میں جاتی ہیں زیارت قبر پیغمبر پہ تو کیا امام حسن امام حسین دونوں ہمراہ ہیں، خود مولائے متقیان ساتھ ہیں۔ میں نے بعض روایات میں دیکھا مولائے متقیان بڑھ کر اس چراغ کو خاموش کرتے ہیں جو چراغ وہاں قبر پہ جل رہا ہوتا ہے۔ زینب اولیاء مقام کی عفت و حیا بھی ہوتا مرحلہ۔ میں شاید یہاں پر ایک بات کہوں کہ ہمارا مقتدا اور ہمارے آئیڈیل دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا سوائے حضرات کے۔ آپ گھبراؤ نہیں، آپ کیوں گھبراتے ہو؟ ہمارے عورتوں کے لیے نا، میں یہ جملہ فقط حیا و عفت اور وہ حجاب کو لے کر کہہ رہا ہوں، وگرنہ صدیقہ طاہرہ مردوں کے لیے بھی آئیڈیل ہے، عورتوں کے لیے بھی آئیڈیل ہے، لیکن یہ حیا و عفت اور یہ حجاب آپ کیوں دنیا والی عورتوں کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ ایسا کریں؟ تمہاری مقتدا کا نام زینب کبریٰ، تم جس کی پیروی کرتے ہو اس کا نام زینب ہے۔ زینب خدا کی قسم وہ حیا و عفت۔ آج میں اس صفت میں فقط یہ ایک جملہ کہوں گا کہ آج اس صفت کو لے کر مذاق اڑایا جا رہا ہے، حیا و عفت کو لے کر کیا کیا جا رہا ہے؟ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ لیکن قرآن نے بتایا لا یخافون لومۃ لائم، جو اہل حق ہوتے ہیں نا وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، انہیں فقط اتنا معلوم ہو جائے کہ میرا امام راضی ہے، میرا خدا راضی ہے، میرا رسول راضی ہے، پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر اب بھی آپ کسی کی پرواہ کرتے یہ کیا کہیں گے وہ کیا کہیں گے، تو پھر آپ نے مقتدا ابی زینب سلام اللہ علیہ کو نہیں بنایا۔ حیا و عفت کا مظاہرہ واقعی آج ہمارے سماج و معاشرے میں
یہ ایک مرحلہ ہے، پھر بھی ہم دوسروں سے بہت آگے ہیں، بہت آگے ہیں۔ میں اگر باتیں بھی کر رہا ہوں تو اپنے ماضی کو لے کر ابھی کمپیئر کر رہا ہوں، تو جو فرما رہے ہیں دوسری قوموں سے ہم 10 گنا آگے ہیں حیا و عفت میں، لیکن جو مرحلہ تھا ہمارا وہاں سے تھوڑا سے نیچے آئے ہیں، وہاں سے ہم نیچے آئے ہیں۔ ہماری مقتدا کا نام زینب کبریٰ، ہمارے سماج و معاشرے میں زینب اس حیا و عفت کی نیابت کر رہی ہے جس کی ماں ایک نابینا صحابی کے سامنے نہیں آتی ہے۔ زینب اسی حیا و عفت کا مظاہرہ کر رہی۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے گھر کی عورتیں ہوں، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ صدقہ وارتی ہیں اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو۔ ان کی عقیدت، ان کی محبت جناب زینب سلام اللہ علیہ سے بالکل کم نہیں ہے۔ یہی ماؤں نے، انہی عورتوں نے ہمیں مجلس و ماتم سکھایا ہے، لہٰذا ان سے درخواست کریں گے کہ آپ کے مقتدا کا نام جناب زینب ہے، آپ جس کی پیروی کر رہی ہو جناب زینب، حیا و عفت زینبی کو اپنے گھر میں لے آؤ۔ وہ نہ جائے دنیا والوں کے چکر میں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے۔ یہ حیا و عفت وہ چیزیں نہیں ہیں جو 1400 سال پہلے چلتی تھی، اب ان کا کوئی خریدار نہیں ہے۔ نہیں، اب بھی ہمارے گھر کی ضرورت ہے۔ یہ ان پنکھوں کی طرح تھوڑی نہیں جو پرانے ماڈل ہو گئے خوب ان کو بدل دو۔ یہ انسانیت کی صفات ہیں، جب تک انسان رہے گا یہ صفات زندہ رہیں گی۔ یا ماڈرن مت بنو، اپنے گھر کی اے سی ہائی کوالٹی کی لگاؤ، اچھا ہے، اپنی گاڑی آخری سسٹم کی خریدو، اچھا ہے، لیکن اپنی انسانیت کی جو خصلتیں ہیں وہ انسانیت کی خصلتیں وہی ہیں جو ابتدا میں تھی، وہ آپ بھی ہیں۔ جو ویلوز انسانیت کی تھی وہ نہیں بدلتی ہیں، یاد رکھیے گا، انسانیت کی ویلوز نہیں بدلتی۔ اگر کل ہمارے معاشرے میں ایک عفیف خاتون محترم تھی تو آج بھی ہمارے معاشرے میں ایک عفیف خاتون محترم ہے اور محترم رہے گی۔ اگر باحجاب خاتون کل محترم تھی تو آج بھی محترم ہے، آج بھی محترم ہے۔ یہ ہمارے یہاں بہت ضروری ہے، یہ عفت جناب زینب سلام اللہ، اور یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بہت ہے، اور خاص کر شاید آج کے زمانے میں یہ حجاب جو ہے، یہ عفت جو ہے، یہ ایک مرحلہ جو ہو جائے گی شاید اس کا ثواب کل سے زیادہ ہو، کیونکہ کل ہو سکتا ہے باحجاب خواتین پر کوئی تانی نہیں کستا تھا، لیکن آج اگر تانی کس رہا ہے لیکن میں اپنی دین پر پابند ہو کر باحجاب ہوں تو آج اس کا ثواب مجھے زیادہ ملے گا، چونکہ میں اس امتحان سے گزر رہا ہوں۔ بس یہ تیسری صفت ہے۔ ایک چوتھی صفت عرض کروں بی بی سلام اللہ علیہ کی، وہ نیابت امام حسن مجتبیٰ ہے، اس کا نام ہے صبر۔ شاید ہم نے امام حسن کو صبر کے نام سے نہیں پہچانا۔ امام صبر ہے، امام حسن امام صبر ہے۔ میں نے عرض کیا نہیں، پنجتن پاک نے تربیت کیا ہے جناب زینب سلام، صبر کی نیابت جناب زینب سلام اللہ علیہ امام حسن کی کر رہی۔ اور یہاں پر کوئی بھی صفت آپ کہیں لے جاتے ہو تو یہ بندے کی اپنی وہ ہے، نہ ہی میں روایت عرض کر رہا ہوں کبھی کسی کے ذہن میں، چونکہ صبر امام حسین کی بھی، چونکہ جتنی بھی صفات ہیں ان میں سب میں وہ صفات مظہر کا ذکر کر رہا ہوں جو صفات بہت زیادہ روشن تھی۔ امام حسن مجتبیٰ صابر امام ہے، آپ دیکھ لیجئے، جسے اپنے آ کر کے السلام علیکہ یا مذل المومنین، سلام و آپ پر مومنین کو رسوا کرنے والے، وہ امام صابر، اس کی نیابت جناب زینب سلام اللہ علیہ کر رہی۔ امام زمان فرماتے ہیں لقد عجبت الملائکۃ بصبر کا، زینب تیرے صبر کا عالم یہ تھا کہ تیرا صبر دیکھ کر ملائکہ خدا تعجب میں تھے۔ اب یہاں کون مانا کرے، ملائکہ نے صبر کم نہیں دیکھے ہیں، تعجب وہی ہوتا ہے جس چیز کو یا نہیں دیکھا گیا ہو یا کم دیکھا گیا ہو، اور اگر ملائکۃ المقربین صبر زینب پہ تعجب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کم صبر دیکھا گیا ہے، یہ صبر نہیں دیکھا گیا کائنات میں، یا بہت کم حضرات میں دیکھا۔ امام زمان کی جو لقد عجبت الملائکہ بصبری، صبر زینب کو آپ دیکھ لیجیے، ان میں سے ایک مصیبت بھی اگر کسی انسان پر ٹوٹ جائے، وہ بکھر جائے، لیکن آپ دیکھ لیجیے وہ جملے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ہیں وہ صبر کی دلیلیں نہیں ہیں۔ وہ جملہ جو آ کر فرماتی ہیں کیف صنع اللہ فی اخیک الحسین، اس کے بعد زینب کہتی ما رأیت الا جمیلا۔ کون سیکھے گا یہ ادب؟ یہ ادب زینبی ہے۔ یہ میں شاید عرض کروں آپ کی خدمت میں، اس ادب کو بھی پہچانو،
یہ بات آ گئی تو عرض کر دوں، خدا کے حضور میں باادب کیسے ہوتے ہیں، یہ بھی زینب سے سیکھو۔ زینب بتائے گی کہ حضور خدا میں معدب کیسے ہوتے، جب خدا کے حضور میں جاؤ باادب بنو۔ اور میں نے ادب ایسی جگہ پر دیکھا ہے نا، میں شاید اگر صدیقہ زینب کے علاوہ کوئی یہ کام کرتا تو شاید میں کہتا کہ وہ امام حسین کو نہیں پہچانتی ہوں گی، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ جب مولا امام حسین کے لاش اطہر پہ آتی کیا جملہ فرماتی ہیں، ربنا تقبل منا ھذا القلیل، اے میرے خدا اس مختصر سی قربانی کو ہم سے قبول فرما۔ یہ کون کہہ سکتا ہے جو علی کی بیٹی ہو، جسے ادب در مقابلہ خدا اس طرح علی نے سکھایا۔ یہ جو جملہ میں پڑھتا ہوں تو مجھے وہ دو مناجات مولا یاد آتی ہے، کس طرح خدا کو مولائی یا مولائی انت الخالق وانا المخلوق حل من یرحم، یعنی علی المخلوق الا الخالق، میرے اللہ تو خالق ہے میں مخلوق ہوں، آیا مخلوق پر خالق کے علاوہ کوئی رحم کرتا ہے؟ مولائی یا مولائی انت العظیم وانا الحقیر حل یرحم علی الحقیر الا العظیم، مولا میں حقیر ہوں تو عظیم ہے۔ یہ ادب کون سکھائے گا؟ یہ ادب علی سکھاتے ہیں، اور یہی بیوی آتی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے خدا کی قسم، میں دیکھ رہا ہوں وہ جملہ جو لاش اطہر امام حسین کے پاس بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا، آپ پورے کربلا کو ملاتے چلے جائیے، جس طرح حسین ابن علی نے آ کر کیا فرمایا، الہی من کانت حقائقہ دعاوی فکیف لا تکون دعاوی دعاوی، الہی من کانت محاسنہ مساوی فکیف لا تکون۔ یہ ادب در مقابل خدا جناب زینب لاش امام حسین کے پاس آ کر بتاتی ہے کہ یہ بہت بڑی قربانی ہے، لیکن جب حضور خدا میں پیش کرو تو عظمت خدا اتنی بلند ہے، حسین ہی صحیح لیکن زینب کہے گی ربنا تقبل منا ھذا الکلیم، اے میرے اللہ تیرے حضور میں اگر پیش کروں گی تو زینب علی کی بیٹی کہے گی یہ مختصر سی قربانی قبول فرما، اس سے بڑی قربانی کائنات میں نہیں ہے۔ خود جس قربانی کو قرآن نے ذبح عظیم کہا ہو، ادب زینب اس بات کو بتاتا ہے کہ انہوں نے ذبح عظیم کہا ہے، لیکن جب اپنی جانب سے پیش کرو تو قربانی قلیل کہو۔ یہ کون ادب سکھا سکتا ہے؟ ادب در مقابل خدا، یہ صبر کا مظاہرہ، یہ صبر کا یہ تسلیم۔ میں شہزادی سلام علیہ کس زاویے سے آپ صبر دیکھیے، رضا دیکھیے، تسلیم زینب دیکھیے، آخر یہ مظاہرے کہاں کائنات میں ملتے ہیں؟ یہ کہیں ملیں گے آپ کو؟ صبر زینب دیکھو، رضا زینب دیکھو، تسلیم زینب دیکھو، امر خدا کے سامنے کس قدر تسلیم ہے۔ اچھے ٹوٹ جائیں آ کر کہ وہاں پر انسان سے صبر نہیں ہوتا، لیکن جناب زینب اسی بھائی کی بیٹی ہیں جو اپنے بیٹے کے جنازے سے اٹھتا ہوا یہ جملہ کہتا ہے الہی میں تیری رضا سے راضی ہوں۔ اسی حسین کی بہن زینب ہے، شام و کوفہ جاتی ہے لیکن رضا پروردگار عالم، تسلیم در خدا، تسلیم در مقابل خدا، یہ ادب زینب ہے۔ یہ واقعی کائنات میں آپ کو ایسی ذات نہیں ملنے والی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ تسلیم زینب، صبر زینب، رضا زینب، یہاں پر گفتگو ہونا چاہیے۔ وہ رضا کے کس مقام پر تھی، وہ تسلیم کے کس مقام پر تھی؟ آسان بات نہیں ہے، میں نے عرض کیا نا، آسان بات نہیں دربار میں یوں ہی جانا، آسان بات نہیں ہے۔ اچھے ٹوٹ جائیں جہاں پر، وہاں پر زینب نے استقامت کا مظاہرہ کیا، وہاں پر زینب ڈٹی رہی۔ ایک آخری بات عرض کروں، بی بی سلام اللہ علیہ نے امام حسین کی جو نیابت کی، وہ حسین کی عظیم صفت جس کا نام عزت ہے۔ کیا نام ہے؟ عزت۔ عزت کسے کہتے معلوم ہے؟ عزت یعنی وہ ذات جو پرصلابت ہو، پرصلابت اور آسان کریں کہ وہ جو ڈٹا رہے، جو نہ ٹوٹے، جو کیا ہو نہ ٹوٹے۔ مصائب کے پہاڑ آ جائیں لیکن عزیز نہیں ٹوٹتا۔ زینب نہیں ٹوٹی، زینب کہیں نہیں ٹوٹی۔ انہوں نے زخم زبان اسی لیے مارا تھا کہ یہ کہیں پر ٹوٹ جائے، لیکن جو عزت حسینی کی آ کر نیابت کر رہی ہو، وہ آ کر مقابلہ کرے گی، وہ ٹوٹ نہیں سکتی۔ وہ جملے ادا کرے گی جو تمہارے لیے سخت ہو جائیں گے، اور وہی کیا بی بی سلام اللہ۔ آپ دیکھیں جہاں جانا پڑا، جیسے جانا پڑا، جن حالات میں جانا پڑا۔ میں نے ایک عجیب مرحلہ
دیکھا، میں شاید آپ کی خدمت میں عرض کروں آپ کے لیے، جب بی بی سلام اللہ علیہ نے عزت زینبی کو ذہن میں رکھیے، عزت کا معنی رکھیے وہ ذات جو مصائب ٹوٹ کر پڑے لیکن خود نہ ٹوٹے، خود نہ ٹوٹے، اسے کہتے ہیں عزیز، وہی عزت دار ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہ جب دربار ابن زیاد میں آئی ہیں نا، دشمن کا جملہ آپ کو سنا رہا ہوں، اس نے کہا وَمَنْ هَذِهِ الْمُتَكَبِّرَةُ وَالْمُتَنَكِّرَةُ، یہ کون متکبر عورت ہے؟ اب یہ دشمن کا جملہ ہے، وقار زینب کو اس نے تکبر میں دیکھا تو اس سے ہم سے فرق نہیں پڑتا، لیکن زینب کے آنے کا انداز یہ تھا، دربار میں اسیر بن کے کوئی بیوی آئے جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں، آپ دیکھ لیجئے چھوٹے چھوٹے بچے، اسیر، یتیم، بیوائیں، ایک عابد بیمار جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، جو دربار میں آئی ہیں، تو وقت کا حاکم کہتا ہے یہ کون ہے جو اتنے روب و طمانینیت کے ساتھ اس دربار میں آ رہا ہے؟ جہاں پیر لرز جائے تو کسی نے کہا یا بنت علی، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ یہ دشمن کا جملہ ہے۔ میں نے ایک جگہ پر روایت دیکھا، جب شام پہنچے نا، شام، تو شام میں وہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ جب آپ حاکم کے پاس پہنچے تو اپنی پوری گزارش دیجئے کہ ہم یہ قافلہ لے کر چلے تھے، ایسا ہوا ایسا ہوا، وہ جو گزارش دینے والا نا جس کو پورا بتانا تھا تو وہ بہت نڈھال ہوتا ہے، جیسے کہ آپ فتح کر کے جب پہنچے ہو تو خوب جو ہے آپ لہک کے بتاتے ہو نا، وہ بہت نڈھال عالم میں کہ ہاں ایسا کیا۔ یزید نے کہا کیا ہوا، جیت کر آئے ہو تم، یہ کیا بات کرنے کا انداز ہے؟ یہ میں عزت زینبی کو پیش کر رہا ہوں کہ یہ کیا بات کرنے کا انداز ہے، اتنی نڈھال کیوں، پرجوش بولو۔ کہا حاکم امیر کیا پرجوش باتیں کرے، اس پورے کاروان کو اسیر کر کے ہم لا رہے تھے لیکن لگ رہا تھا اسیر ہم ہیں، حاکم یہ ہیں۔ یہ دشمن کا جملہ ہے، یہ دشمن کا جملہ، خطابت نہیں کر، یہ دشمن کا جملہ ہے۔ کا اسیر ہم لگ رہے تھے، حاکم یہ لگ رہے تھے۔ اسی لیے ہمارے بعض شاعر جو کہتے ہیں وہ صحیح جگہ پر ہے کہ زینب اسیر کر کے انہیں یہاں تک لائیے کہ یہاں پر آ کر ان کے چہروں سے نقاب دین کو اتارنا ہے، نہ خود اسیر بن کر آئیے۔ یہ اقتدار کے ساتھ کون آ سکتا ہے؟ فقط علی کی بیٹی، فقط وہ جو عزت حسین کی نیابت کر رہا ہو، یہ مقام ہے، یہ منزلت۔ آپ بس یہاں تک آپ نے ملاحظہ فرمائے، یہ 5 صفات جو پنجتن پاک کی ہے، اس کی نیابت اگر کوئی بی بی کربلا میں کر رہی ہے تو ذات کا نام ثانیہ زہرا سلام اللہ۔ آخر میں بس ایک بات آپ کی خدمت میں کروں، حضور خدا میں عند اللہ بہت مقام، بہت منزلت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی، چونکہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا نا۔ جس کی نظروں میں خدا جتنا عظیم ہوتا ہے وہ بندہ خدا کی نظروں میں اتنا عظیم ہوتا ہے۔ زینب کی عظمت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ لاش حسین کے پاس آ کر کے ربنا تقبل منا ھذا الخلیل، بس خدا کی نظروں میں بہت مقام، بڑا مرتبہ بی بی سلام اللہ علیہ کا ہے۔ اسی لیے مرحوم آیت اللہ مرزا احمد سیبوی یہ نقل کرتے ہیں، ایک بہت بڑے خطیب ہیں عراق کے، ان سے نقل کرتے ہیں، حسین سامرائی، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں سامرا گیا زیارت کرنے، سردار امام زمان میں پہنچا، خلوت تھی، کوئی نہیں تھا، دل ناگہانی امام کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ یہ وقت کبھی کوئی اس طرح کا وقت اگر آپ پر طاری ہو نا تو اسے جلدی مت جانے دیجیے، یہ ہر وقت یہ چیزیں کیفیت تاری نہیں ہوتی ہے، کئی خاص طرح سے میرا دل اپنے مولا سے وابستہ ہوا، تو میں نے آواز سنی کہ ہمارے چاہنے والوں سے کہو کہ اگر وہ ہمارے فرج کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ظہور کے لیے اگر وہ دعا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہماری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ دیں، ان کی دعا قبول۔ یہ وہ مقام، وہ منزلت بی بی سلام، یہ ہونا بھی چاہیے عند اللہ، کیونکہ خداوند متعال جو ہے ایسے بندوں کو خوب نوازتا ہے۔ لہذا آج کی شب اگر ہم لوگ بھی کوئی اہم اور سب سے بڑی دعا حق تعالیٰ سے مانگیں گے
تو یہی مانگیں گے کہ بار الہ تجھے ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ معبود ہم میں جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ ہم میں جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے بزرگوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ ہم سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اور آخر میں پھر اس شب میں اگر پروردگار عالم سے کوئی عیدی طلب کریں تو یہ عیدی طلب کریں، بار الہ ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک